سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے زمانے کے اولیاء کے سپرد ایک کام کیا، فرمایا میرا دل تلاش کر کے لاؤ کہ میرا دل کہاں۔ جماعت اولیاء نے سوچا کہ دل جائے گا کہاں، دل سینے میں ہوتا ہے۔ صدر احمد رضا پر نگاہ ڈالی، دل نظر نہ آیا۔ پوری بریلی کو ٹھان مارا، احمد رضا کے دل کا پتہ نہ چلا۔ آسمانوں کی بس چھاتی پہ نگاہ ڈالی، دیکھا قلب احمد رضا کا پتہ نہ چلا۔ کوہساروں میں تلاش کیا، ریگستانوں میں تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے یہ جماعت اولیاء مکہ شریف پہنچ گئی۔ مکے کی وادیوں میں تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے یہ جماعت اولیاء مکے کی گلیوں میں پہنچ گئی، مکے کے باغات میں پہنچ گئی، حرم کعبہ میں پہنچ گئی، حدیم کعبہ میں تلاش کیا، قلب احمد رضا کا پتہ نہ چلا۔ مینا کی وادیوں میں تلاش کیا، عرفات کے میدان میں تلاش کیا، صفا اور مروہ پہ تلاش کیا۔ تلاش کرتے کرتے یہ جماعت اولیاء مدینہ شریف پہنچ گئی، مدینے کی گلیوں میں تلاش کیا، مسجد نبوی میں تلاش کیا، قلب احمد رضا کا پتہ نہ چلا۔ تلاش کرتے کرتے یہ جماعت اولیاء روضہ رسول پر پہنچ گئی، دیکھا کہ قدم ہائے ناز رسول پر احمد رضا کا دل لوٹ رہا ہے، قلب ہائے ناز رسول پر۔ جس بحاف پر یہ اپنے آپ کو بریلوی کہلواتے ہیں پوری دنیا بھر کے اندر، احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے ہیں، کیا انہوں نے یہ سوچا، سرچ کیا کہ کیا احمد رضا خان بریلوی نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ کہانی لکھی تھی کہ میرا دل جو ہے وہ میرے سینے سے نکل کر مدینہ منورہ جھوم رہا تھا، ڈانس کر رہا تھا اور پھر بھی میں زندہ بیٹھا ہوا تھا؟ کیا دین میں ان چیزوں کی جگہ ہے؟ نبی پاک کا دین تو وہ نہیں تھا کہ آپ کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے اور آپ کی جوتی مبارک بھی خون سے لت پت ہو گئی تھی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، صحابہ نے آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، اللہ کے توحید کی خاطر، دین اسلام کی پھیلاؤ کی خاطر۔ کیا اس دین کی کوئی ایک کڑی بھی احمد رضا خان بریلوی یا جو ان پر کہانیاں بنی ہوئی ہیں یا جو غوث الوقت غوث اعظم پہ کہانیاں بنی ہوئی ہیں، کیا دین اسلام ان کہانیوں پہ بیس کرتا ہے؟ اور اگر آپ انہی کہانیوں پہ ایمان رکھتے ہوئے دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، موت کا کوئی ٹائم مقرر نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی کو بھی آ سکتی ہے، تو آپ نے اپنا ٹھکانہ سوچ لیا کیا کوئی غوث پاک بچانے ہیں قبر میں یا احمد رضا خان بریلوی؟ میرا پاپا نہیں کرنا چاہتا میرا اس واقعے کے بارے میں واقعہ یاد رکھیں، یہ پل نہیں تھا، یہ پل نہیں تھا۔ بابا جی سرکار میں تو کمینہ بابا جی ادھر سے آ رہے تھے، بابا چولیاں پڑے سب دیا میں ادھر باہر نہ سکتا، پل نہیں تھا۔ بھائی محمد جی ادھر سے آ رہے تھے، محمد جی بابا جی سلام، اوے نوٹی بوائے، بابا جی سلام، بابا جی تفریح کر رہی، اوے ادھر آ جا، ایسے ہی کہا، اس نے چھلانگ لگائی، آگے بنیاد پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کو یہ ذریعہ آپ پسند آ گئی جب یہاں پل بنے، یہ پل تو بنا بابا کا مصیبت دے رہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ننکانہ صاحب زندہ باد، سارے پنڈ ملک بابے سے ہر قسم کی مخلوق کو ہر وقت ہر قسم کا فیض دیا جا رہا ہے، آبی، حقی، نوری، ناری، ادھر سے ہر وقت ہر مخلوق کو دیا جا رہا ہے۔ بابا راضی رہے، بابا سبیاں چولیاں پڑے، جنابے پڑھ لے کے جا رہے، کاسا پڑیا رکھے، انگریز رکھے، کم نہ ہو، ختم نہ ہو۔ بابا فرمایا ہر کائنات و کائنات کی حقیقت اللہ کی، اور اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، رسول مختار کل ہے کائنات کے۔ بابا جی فرماتے میراج مختار کل کی جیب میں ہے، فرمایا برکت علی کٹی جاتے ونڈی جا، کٹی جاتے ونڈی جا، تسی بھی ونڈی جاؤ، کار نہیں پینا، پانی کھلو جائے تو بدبودار ہو جائے۔ یہ خزانہ دارو خانہ کے بن رہے ہیں، کیا ہے جو یا قیوم، یا قیوم، یا ہے، 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 یا قیوم۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اشرف ہونے کے باوجود ایک اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے ایک دوسرے انسان کو سجدہ کر رہا ہے۔ کیا یہ چیز اللہ کو پسند ہوگی؟ کیا یہ چیز توحید کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچائے گی؟ اور کیا اس مردود کے جو کل کو بچے بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، اور میری دل سے خواہش ہے کہ ان کو نالج ملے، وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، توحید کا اصل مطلب سمجھیں اور جانیں، پھر جو ان کے دل میں اپنے باپ کے عیب سے نفرت بیٹھے گی، اس نفرت کا اندازہ بھی ہے شخص کو، کیا منہ دکھائے گا کل کو یہ اپنی اولاد کو اور مرنے کے بعد اللہ کو کہ اللہ تو نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، تو نے کہا جھکو میرے آگے، مجھے سجدہ کرو۔ اللہ ہم نے سوچا پہلے تیرے بنائے ہوئے انسان جو بالکل ہماری طرح ہے، پہلے ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں، پھر ان کے پیروں کو، پھر ایسے کرتے کرتے فائنلی آپ تک پہنچ جائیں گے۔ کیا کسی پیغمبر نے بھی اپنے امتی کو اپنے آگے جھکایا ہے، سجدہ کروایا ہے؟ کوئی ایک ایسی ضعیف روایت، کوئی حدیث، کوئی نبی پاک کا بیان یا کسی بھی ایک پیغمبر کا
کہ انہوں نے کہا وہ اپنی امت سے کہ اللہ کو سجدہ کرنے سے پہلے ہمیں سجدہ کرو، اور وہ اگر وہ سجدے کرنے کے لیے جھکے ہوں تو پیغمبروں نے بولا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کا دین بیان کر رہے ہیں، اللہ کے بعد تو ہم ہی ہیں اس دنیا کے ریپرزنٹیٹیو، تو ہمیں سجدہ جائز ہے۔ اگر تو یہ دین کا حصہ ہے نا تو پھر تو جو بھی آپ نے کیا یا جو بھی آپ کریں گے سب جائز ہے، اوکے ہے، اور اگر یہ دین کا حصہ نہیں ہے تو یاد رکھنا تمہارے جیسے لوگوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، کن کا؟ جو مشرک ہے، ان کا جو منافق ہے، اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہے۔ ہمیشہ دل سے ایک ہی دعا نکلے کہ میرے مالک جتنا بھی محتاج ہو جاؤں، غریب ہو جاؤں، سر جھکے تو صرف آپ کے آگے، اس کے علاوہ سر جھکے تو کٹ جائے۔ 18 نومبر 2014 محمد ہارون موسنی ول سعید احمد سعید مرحوم کو خواب میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرماتے ہیں غوث اعظم نے مجھے آپ کے لیے کالے اور سبز مخمل کی 2 تھیلیاں عطا فرمائی، کالی تھیلی میں کھجوریں اور سبز تھیلی میں ایک خوبصورت چمکدار انگوٹھی تھی۔ تو میں نے عرض کیا آپ میرے پیر و مرشد کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں، تو حضور غوث اعظم مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ وہ تو سلطان الاولیاء ہیں۔ نا کرم کیتا ہی مدینے دے کتیا کمر تے۔ اب اس بوڑھے بابے کے پیچھے آپ نے دیکھا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی کتابیں پڑھی ہیں، جو کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر کتابیں ہیں، لیکن یہ بندہ ان کتابوں کو چھوڑ کے آگے کہانی والی کتاب رکھ کے وہ کہانیاں سنا رہا ہے عوام کو، اور یہ صرف تم لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ مجھے کوئی عام بندہ نہ سمجھو، میں بہت بڑی توپ ہوں، اگر میں کہانی سنا رہا ہوں تو اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہ جو پیچھے پڑے ہیں نا میرے قرآن اور حدیث ہیں، ان کی روشنی میں سنا رہا ہوں، مطلب کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ انہی کتابوں کو، یہ جو تم نے پیچھے رکھا ہوا ہے نا، پاگل آدمی ان کتابوں سے ثابت کر کہ یہ چیزیں درست اور صحیح ہیں، یہ جو تو بیٹھ کے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بکتا رہتا ہے 24 گھنٹے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک کا ایک اور بھی واقعہ جوڑوں والا، وہ بھی اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تفریح الخاطر میں لکھا ہوا ہے، سرکار غوث پاک کو ایک آپ کی مریدنی نے، جو کہ کسی کام سے پہاڑ کے کسی غار میں چلی گئی، پیچھے پیچھے کوئی اوباش نوجوان فاسق، وہ بھی بری نیت کے ساتھ داخل ہوا، اس نے وہاں جو ہے نا وہ اپنی دیکھی نا جب عزت کے میری عزت جو ہے وہ لوٹی جانے والی ہے، اس نے بلند آواز سے کہا یا غوث پاک المدد، میرے پیرو میری ذرا لاج رکھنا، میری عزت بچانا۔ تو کیا ہوا، سرکار غوث پاک یہاں مسجد میں اپنے جلوہ فروز تھے بغداد شریف میں، آپ نے اپنی کھڑائیں یوں کر کے اتاری اور جناب ہوا میں پھینک دیا اپنے نالین شریف۔ تو پھر وہ جناب 6 دن کے بعد وہ بی بی آپ کے پاس آ گئی، کہتی حضور ہے نالین شریف لے لو۔ تو مریدوں نے جب پوچھا نا بی بی نالین تین کتوں لبے، بی بی کہنے لگی کہ میرے اوپر وہ حملہ کرنے والا تھا سرکار غوث پاک کے نالین آ کر تھڑا تھڑ اس کے سر پہ لگے، اور حتیٰ کہ اس کو مار کے دم لیا، وہ مرا، واسطے جہنم ہوا، میں نالین اٹھا کے سرکار کے پاس آ گئی۔ اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ عزت یا عبد القادر گیلانی، سب سے پہلی بات یہ ہے اس سٹوری کے اندر، یہ جو مولوی صاحب اپنے منہ مبارک سے فرما رہے ہیں، وہ غار میں آم لینے گئی تھی۔ کیا کرنے گئی تھی وہ غار میں؟ بھائی اس کو ذرا سا کام تھا، یہ کہانی ذرا غور کرنی ہے۔ اس کو کام تھا، وہ کسی کام سے غار کے اندر گئی تھی۔ غار کو عام لفظوں میں کہا جاتا ہے کسی پہاڑی کے پیچھے سرنگ بنی ہوئی تھی، ادھر محترمہ گئی تھی۔ ایک نوجوان خاتون ہو کے آپ کو اندھیر نگری میں جانے کا تو کیا ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ وہ اپنے پیر صاحب کو پکار کے کیا کہہ رہی ہے کہ اے میرے پیر و مرشد، میری ذرا سی لاج رکھنا، پوری لاج کیوں نہ رکھیں، تھوڑی سی لاج رکھیں، باقی معاملات خیر ہیں۔ یہ بیٹھ کے نبی علیہ السلام کے ممبر سے نبی کے ماننے والے لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں الحمدللہ، اور نعرے لگ رہے ہیں اور سبحان اللہ کی صدائیں لگائی جا رہی ہیں۔ اور اس مولوی کو یہ بکواس کرنے کے لیے ہم نے پیسے بھی دیے ہیں، یہاں پر دیگوں کا نظام بھی بنایا ہے، اور ہم نے ٹائٹل لکھ دیا ہے اس محفل کا بار کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ یہ سلیوٹ یار، اور بھی دعا کرو کہ وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو جوتیاں تھیں نا وہ جلدی پہنچ گئی تھی۔ اگر مثال کے طور پہ وہ سوئے ہوئے ہوتے، کہیں اور بزی ہوتے، ان کی لائن کی تار کہیں اور جڑی ہوئی ہوتی، تو عزت لٹی جاتی پھر، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا۔ کیا کرتی پھر آپ؟ اس چیز کا اپنے کمنٹس میں جواب ضرور دینا ہے۔ یا اگر عبد القادر جیلانی مصروف ہوتے تو پھر اس خاتون کے ساتھ کیا ہوتا؟